زیادہ گرم چیزیں کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ کچا امرود ثابت کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ انار کے چھلکے کو جلا کر راکھ کو چاٹنے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح کے وقت ایک گاجر کھانے سے چہرہ تروتازہ اور سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ خشخاش اور بھنے ہوئے چنوں کی پیکا بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈی جلا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ خالی پیٹ لال رنگ کے پھل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں ایک شلجم کا استعمال جلد کو چمکدار رکھتا ہے۔ نمکین چاول زیادہ کھانا جوڑوں میں درد کا سبب بنتے ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں کی پیلاہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹماٹر کھا کر اوپر دودھ پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے سے جنون جیسے مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ رات کو جسم پر تیل کی مالش کر کے سونے سے پورا دن کام کی وجہ سے تھکن نہیں ہوگی۔ کچا انار کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سو جانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک استعمال کیا کرو۔ پانی ہمیشہ بوائل کر کے استعمال کیا کرے، اس سے رنگ نکھرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کپڑوں کو مشین میں سکھانے سے کپڑے جلدی ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی میں سرکہ ڈال کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان میں منہ کے کینسر کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ ٹماٹر کے بیج نکال کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہے۔ دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کدو کا حلوہ بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو گوبھی کا سالن بنا کر کھائے، آرام آ جائے گا۔ کمر کے مہرے درد کرتے ہو تو لکڑی کے بینچ پر سونے سے درد میں کمی آتی ہے۔ اگر دانتوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو گھی آگ پر جلا کر روئی کی مدد سے درد والی جگہ پر لگائیں، آرام آ جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے پاس رکھ کر سویا کرو۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی کا استعمال بالوں کو مضبوط اور علیحدہ رکھتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے منہ پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے ہاتھ خراب ہو جائے تو ہلدی میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر تھوڑا سا مل لیں، فوراً ہاتھ صاف ہو جائے گے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ والا برش ناخنوں کر مارا جائے تو ناخن چمکدار ہو سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر تیل لگانے سے کبھی قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گڑ کو جلا کر اس کی خوشبو سونگنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ہیٹر کا استعمال کرنے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر تک چلتا رہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سردی کے موسم میں نہا کر ہاتھوں اور پیروں پر لوشن لگا لیا جائے تو خشکی نہیں آتی۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر رات کو لگا لیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گے۔ اگر سالن بد ذائقہ بن جائے تو اس میں ہری مرچ اور مسالے تڑکا دے کر ڈالنے سے سالن کا ذائقہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ پکے چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک لیموں نچوڑ لے کر نچوڑ دے، نمک بالکل صحیح ہو جائے گا۔ پیتے کے بیج کھانے کے فوائد۔ پیتے کے بیجوں میں قدرتی طور پر دافع سوزش خصوصیات موجود ہوتی ہے، جو جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کرتی ہے۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات۔ پیتے کے بیجوں کا ایک چمچ آپ کو وائرل انفیکشن میں لڑنے سے مدد دیتا ہے اور ٹائیفائیڈ اور ڈینگی جیسے بیکٹیریا سے آپ کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے علاج کے لیے یہ سب سے مفید پھل ہے۔ پیٹ میں کیڑوں کا خاتمہ۔ یہ بیج پاپین جیسے انزائمز سے مالا مال ہوتے ہیں، جو آنتوں کے کیڑوں کو مارنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور ہضم ہونے والے نقصان دہ پروٹین کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جگر کی حفاظت۔ پیتے کے بیجوں میں موجود اہم غذائی اجزاء جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ بیج آپ کے جگر کی تمام بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ کو صرف پپیتے کے 5 بیج کو لیموں کے جوس میں 1 چمچ لے کر ساتھ ملا دینا ہے اور پورا مہینہ اسے پینا ہے، جس کی مدد سے اب جگر کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کینسر سے بچاؤ۔ پپیتے کے غذائی اجزاء کینسر کے خلیات اور ٹیومر کی افزائش کو روکتے ہیں۔ ان بیجوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
اور لمبی زندگی گزاری جا سکتی۔ بلڈ پریشر پر قابو۔ پپیتا کارپین جیسے غذائی اجزاء سے مالا مال ہوتا ہے جس کی مدد سے ہائی بلڈ پریشر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گردے کی بیماریوں سے نجات۔ پپیتے کے بیج گردے کی صحت کو بہتر کرتے ہیں اور گردہ خراب ہونے سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بیج گردے سے متعلق بیماریوں اور پوازنگ سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ پیتے کے بیج کھانے کا طریقہ۔ پیتے کے بیج کو آپ کچا پھل سے نکال کر کھا سکتے ہیں یا پھر پھل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، البتہ یہ بیج ذائقے میں کڑوے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ ان بیجوں کو سلاد کی ڈریسنگ میں دودھ اور شہد کے ساتھ بھی ملا کر کھا سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اس کے بیج استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ پیپتوں کے بیجوں میں طاقتور اینٹی پیراسیپٹک اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے بیجوں کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرے۔ اپنا میٹریس صاف کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ بھر کر فیبرک سافٹنر لے کر اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا لیں اور پورے جراثیم بھی ختم ہو جائے گے اور میٹریس ایک دم چمک جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش کے نشان بن جائے تو خشک صابن کی ٹکڑا رگڑی فوری آرام آ جائے گا۔ کیک کاٹنے کے بعد رکھ دیا جائے تو اس کا وہ حصہ سخت ہو جاتا ہے جہاں سے اسے کاٹا گیا ہو، لہذا اسے نرم رکھنے کے لیے کیک کاٹنے کے بعد جس حصے سے سلائس کاٹا گیا ہو وہاں ڈبل روٹی کا سلائس فوڈ پک کے مدد سے چپکا دیں، کیک بالکل تازہ رہے گا۔ موبائل فون کی اسکرین پر بن جانے والی خراشیں مٹانے کے لیے سے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کریں۔ کمپیوٹر کا کی بورڈ صاف کرنا خاصا دشوار کام ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے اپنا مسکارا برش استعمال کرے۔ اس برش کی مدد سے کی بورڈ جن باریک جگہوں کی مٹی بھی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ چہرے پر اچانک کوئی دانہ یا مہاسا نکل آئے تو اسے فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیل کا چمچ گرم کر کے دانے پر لگائے، دانہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کچن کاؤنٹر پر پڑے ہوئے پرانے اور گہرے داغ مٹانے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ میں آٹا ملا کر پیسٹ بنائیں، داغوں پر رگڑے پھر گیلے کپڑے یا اسپنج سے صاف کر لیں۔ استعمال شدہ ٹی بیگز کو خشک کر کے انہیں جوتوں میں رکھ دیں، اس سے جوتوں کی بدبو دور ہو جائے گی۔ موسم اور آلود ہو ایسے میں کپڑے جلدی خشک کرنے ہو تو گیلے کپڑوں کو واشنگ مشین کے ڈرائر میں ڈالیں اور ان کے ساتھ ایک خشک تولیہ بھی شامل کر دیں، کپڑے بالکل سوکھے ہو جائیں گے۔ گوشت کی بساند دور کرنے کا حل۔ گوشت میں اگر ہلکی سی خاص قسم کی بساند محسوس ہو تو ایک کھانے کا چمچ آٹے کا بھوسا چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پیروں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پیروں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو اس سے میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے، مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔